اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ عزیز طلباء، بنو اسرائیل کا تذکرہ سورہ بقرہ کی آیات میں اللہ رب العالمین مسلسل فرما رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی بنو اسرائیل سے جو عہد و معاہدہ اللہ تعالیٰ نے لیا تھا اس کا اجمالی تذکرہ ہوا ہے، اور یہاں کچھ تفصیل کے ساتھ اس میثاق کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ کہا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ۔ بنو اسرائیل کو یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے بنو اسرائیل سے عہد لیا کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو گے۔ تو لا تعبدون الا اللہ، گویا یہ جواب قسم ہے، اور مفہوم یہ ہے کہ ہم نے ان سے قسم لیا کہ واللہ لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کی قسم تم صرف اللہ کی عبادت کرو گے۔ اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہاں لا تعبدون الا اللہ یہ خبر بمعنی امر نہیں ہے، یعنی بظاہر تو لا تعبدون تم نہیں عبادت کرتے ہو یا نہیں کرو گے مگر اللہ کی، تو گویا کہ خبر کا صیغہ ہے لیکن حکم ہے کے صیغے میں ہے، اور یہ کہ تم نہیں عبادت کرو گے مگر اللہ کی۔ اسی ناطے اس کی تائید بعض ان قرأت سے بھی ہوتی ہے، جیسے عبداللہ بن مسعود اور ابی بن کعب کی قرأت ہے لا تعبدون کی بجائے لا تعبدوا الا اللہ، یعنی وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ۔ اور پھر اس پر جو عطف کیا ہے بعد کی آیات میں یا آیت کے بعد کے آخری حصے میں، جس میں ہے کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، تو قولوا اقیموا آتوا، یہ سب عطف ہے کس پر؟ لا تعبدو پر۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ لا تعبدون کے بجائے یہ لا تعبدو ہے، یا اگر لفظاً یہ نہیں ہے تو معناً یہ لا تعبدو کے معنی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بنو اسرائیل، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم سے قسم لیا، حلف لیا، معاہدہ لیا، مضبوط معاہدہ لیا اور مضبوط وعدہ کرایا کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو گے، اور وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاہدہ لیا۔ گویا اللہ کا حق ذکر کرنے کے بعد جو اللہ کے بعد انسان پر سب سے بڑا حق ہوتا ہے وہ ماں باپ کا یا والدین کا ہوتا ہے۔ اللہ کے حق کے بعد ماں باپ کے حق کا تذکرہ کیا، اور مخلوقات میں گویا کہ سب سے بڑا حق والدین کا ہے، لیکن پھر بھی والدین کی عبادت کا حکم نہیں ہے بلکہ والدین کے ساتھ احسان کا، والدین کے ساتھ احسان کا حکم ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا کہ اللہ نے فیصلہ کیا، اللہ کا حکم ہے کہ اس کی بندگی کرو اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ کہا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، قرابت داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ۔ تو یہ قربہ مصدر ہے، جیسے رجعہ اور عقبہ، یعنی ذوی القربہ یا ذوی القرابہ۔
وذل قربا وذل قرابہ، اور یتامہ یتیم کی جمع ہے۔ بنو آدم میں انسان میں یتیم اسے کہتے ہیں کہ من فقد اباہ وهو صغیر، جس کے باپ کھو گئے ہوں، جس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہو اور ابھی وہ انسان چھوٹا ہو، نابالغ ہو۔ یہ تو انسانوں میں یتیم اس کو کہا جاتا ہے، اور انسان کے علاوہ حیوانات میں جس کی ماں کھو جائے اس کو یتیم کہا جاتا ہے۔ اور اصل میں یتیم کہتے ہیں انفراد کو، یتیم کہتے ہیں انفراد کو۔ تو جب کسی کو کہا گیا کہ صبی یتیم، یہ بچہ یتیم ہے، گویا کہ وہ اپنے باپ سے الگ ہو گیا، جدا ہو گیا، اور اس کے باپ اس سے جدا ہو گئے۔ اور مساکین یا مسکین کی جمع ہے، اور وہ من اسکنت الحاجہ وذللتہ، وهو اشد فقرا من الفقیر عند اکثر اہل اللغہ۔ تو اکثر ائمہ لغت کے ہاں مسکین کا فقر فقیر کے مقابل میں زیادہ ہوتا ہے، اور امام شافعی سے قول ہے کہ نہیں، اس کے الٹا ہے کہ الفقیر اسوأ من المسکین۔ وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آؤ، اچھی بات کرو۔ گویا کہ فعل میں بھی احسان ہونا چاہیے اور قول میں بھی حسن اور احسان ہونا چاہیے۔ تو حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل سے معاہدہ لیا تھا کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو گے، اور مخلوقات کے ساتھ قول اور فعل دونوں کے ساتھ، دونوں ذریعے سے تم حسن اور احسان کا معاملہ کرو گے۔ لیکن کیا ہوا؟ اللہ کہتا ہے، ہاں اس کے بعد کہا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، صلاۃ قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ تو صلاۃ بھی گویا کہ جو پہلے حکم شروع میں دیا کہ لا تعبدون الا اللہ، تو لا تعبدون الا اللہ کا سب سے کامل مظہر جو ہے وہ اقامت صلاح ہے۔ اور بندوں کے جو حقوق ہیں، والدین ہوں، یتیم ہوں، ذوی القربہ ہوں، مسکین ہوں، تو ظاہر ہے ان کے ساتھ حسن سلوک میں زکوٰۃ کا بڑا رول ہوگا۔ جو مالی عبادت ہے، ظاہر ہے زکوٰۃ مسکینوں اور یتیموں پر انسان خرچ کرے گا۔ تو کہا اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة ثم تولیتم الا قلیلا منکم، ثم تولیتم الا قلیلا منکم۔ لیکن بنو اسرائیل کا حال یہ تھا کہ چند لوگوں کو چھوڑ کر، کچھ لوگوں کو چھوڑ کر اکثریت نے روگردانی کی، پیٹ پھیر لیا۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم اعراض کرنے والے رہے۔ یہاں دیکھیے تولی اور اعراض تقریباً ایک ہی معنی میں ہے۔ بعض لوگوں نے فرق کرنے کی کوشش کی ہے کہ تولی گویا کہ جسم کے ساتھ اعراض کرنا، پیٹ پھیرنا، اور اعراض میں معنوی انحراف یا معنوی اعراض ہے، لیکن دونوں ایک دوسرے کے معنی میں آتے ہیں۔ اور ایک میں فعل کا تذکرہ ہے اور پھر جملہ اسمیہ ثم تولیتم، اور جانتے ہیں کہ جملہ اسمیہ یہ ثبات پر دلالت کرتا ہے، استمرار پر دلالت کرتا ہے۔ گویا قرآن مجید بنو اسرائیل کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ اعراض اور ادبار یہ گویا کہ تمہاری سرشت اور تمہاری طبیعت اور تمہارے بگڑے ہوئے مزاج کا ایک خاصہ بن گیا، تمہارا قومی خاصہ بن گیا ہے۔ بھئی فعل وقتی چیز ہوتی ہے، کام کیا ختم ہو گیا، لیکن کہا ثم تولیتم وانتم معرضون الا قلیلا منکم وانتم معرضون۔ تو قرآن نے یہاں ان کی عہد شکنی کو پہلے فعل کی شکل میں بیان کیا، اور پھر وانتم معرضون کہہ کر اس کو ان کی مستقل صفت کی حیثیت دیا، تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ یہ جرم،
نقض عہد کا جو جرم ہے یہ کوئی وقتی نہیں ہے بنو اسرائیل کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ نقض عہد اور اللہ کی معاہدہ شکنی یہ ان کا قومی خاصہ بن گیا تھا، اور تاریخ کے ہر دور میں کم و بیش یہی حال رہا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور ہم نے تم سے، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم سے معاہدہ لیا اور پختہ عہد لیا تھا کہ لا تسفکون دماءکم، کہ تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے۔ اپنا خون سمرا یعنی اپنے جو دینی بھائی ہیں تم ان کا قتل نہیں کرو گے۔ ایک یہودی دوسرے یہودی کا قتل نہیں کرے گا۔ ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور تم اپنے آپ کو اپنی بستیوں سے نکالو گے نہیں۔ تو اپنے کو نکالنا گویا اپنی قوم کو نکالنا، اپنی قوم کو نکالنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم اقررتم وانتم تشهدون، اور پھر تم نے اس پر اقرار بھی کیا اور اس معاہدے پر تم گواہ بھی ہو، تم گواہی بھی دیتے ہو کہ ہاں یہ ساری کی ساری چیزیں تورات میں پائی جاتی ہیں، کہ تورات میں ایک یہودی کو حکم دیا گیا تھا کہ کسی یہودی کو قتل نہ کرے۔ ہر یہودی کو یہ حکم دیا تھا۔ ہاں ہلو وعلیکم السلام، آئے تن رک جائے۔ ایک یہودی کو حکم دیا گیا تھا یہودیوں کو کہ باہم ایک دوسرے کو قتل نہ کرے، ایک دوسرے کو ان کے گھر اور ان کی بستی ان کے دیار سے نکالے نہیں، اور تم اس پر گواہ ہو، اس ناطے کی تورات اس پر گواہ ہے۔ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، لیکن تمہارا حال یہ ہو گیا کہ تم اپنے آپ کو یعنی باہم قتل و خون کرنے لگے۔ ایک یہودی دوسرے یہودی کا قتل کرنے لگا، اور وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور اپنے ہی میں سے ایک جماعت کو ان کی بستیوں سے ان کے گھروں سے تم نکالنے لگے۔ تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اور اپنے دینی بھائیوں کے خلاف تم ناحق ظلم اور زیادتی کر کے تم دوسروں کی مدد کرتے ہو۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اور جب تمہارے پاس یہ قیدی بن کر کے آتے ہیں، اسارہ اسیر کی جمع ہے، تو تم فدیہ دے کر کے انہیں کی رہائی کا سامان کرتے ہو، جبکہ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، جبکہ ان کی بستیوں سے نکالا جانا تمہاری طرف سے تمہاری شریعت میں تورات میں یہ حرام قرار دیا گیا تھا۔ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، تو کیا تورات کے بعض حصوں کو تم مانتے ہو اور بعض حصوں کو نہیں مانتے ہو؟ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ کا نے اپنا ایک اصول بیان کیا کہ جو بھی ایسا کرے گا اس کے لیے دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے، اور قیامت کے دن بدترین عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ اللہ رب العالمین تمہارے عملوں سے، تمہارے کرتوتوں سے غافل نہیں ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينصرون، اور ایسے گھناؤنے جرائم کے مرتکب لوگ دراصل دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیتے ہیں، یعنی دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں آخرت کے بالمقابل۔ تو جن لوگوں نے دنیا کی زندگی کو اور دنیا کے مفاد کو آخرت کے مفاد پر اور آخرت کی زندگی پر ترجیح دیا، تو ایسے لوگوں سے نہ تو عذاب میں تخفیف کی جائے گی اور نہ ان کی کسی طرح سے مدد کی جائے گی۔ دراصل بنو اسرائیل کے اندر جو بیماریاں پیدا ہوئی تھی ان میں ایک بیماری یہ تھی
کہ مدینے میں جو یہود تھے 3 قبیلے، بنو قینقاع، بنو نذیر وغیرہ، تو اوس اور خزرج جو مدینے کے جو عرب تھے 2 قبیلے، اور ان میں جو جنگیں ہوتی تھی تو بعض قبیلے اوس کی طرف اور بعض قبیلے خزرج کی طرف ہو گئے تھے۔ بنو قینقاع اور بنو نذیر یہ خزرج کے حلیف تھے، اور بنو قریظہ اوس کے حلیف تھے۔ اب اوس اور خزرج میں جب لڑائی ہوتی تھی، جنگ ہوتی تھی، تو جس کا جس قبیلے کا حلیف ہوتا اس کی طرف سے جنگ کرتا۔ اب ایک یہودی گویا مثال کے طور پر خزرج کیمپ میں ہے، بنو قینقاع بنو نذیر کا یہودی، اور بالمقابل بنو قریظہ کے کیمپ میں، اوس کے کیمپ میں بنو قریظہ کے لوگ ہوتے، وہ بھی یہودی تھے، تو یہودی دوسرے یہودی سے برسر پیکار ہوتا، جنگ کرتا، قتل و خریزی کرتا، اور جب یہودی گرفتار ہو جاتا تو کہتے ہماری شریعت میں ہے کہ فدیہ دے کر کے ان کو رہا کیا جائے، تو فدیہ دے کر کے یہودیوں کو رہا کراتے تھے۔ تو گویا کہ فدیہ دے کر رہائی کا جو تورات کا یا موسوی شریعت کا جو حکم تھا اس پر تو عمل کرتے تھے، لیکن فی نفسی ایک دوسرے کو قتل کرنا، اور ظاہر اوس اور خزرج یہ مشرک تھے، کافر تھے، اور یہ اہل کتاب تھے، تورات اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کے مدعی تھے، تو ان کو تو یہ چاہیے تھا کہ اولاً تو کافر اور مشرک کیمپ میں شریک ہو کر کے اپنے بھائیوں کے خلاف جنگ نہ کریں، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور کہیں بھی کوئی مسلمان کسی کافر فوج میں اگر شریک ہوتا ہے اور ایک مسلم فوج سے وہ برسر پیکار ہوتا ہے، مسلمانوں سے لڑتا ہے، تو یہ وہی کام ہوا جو یہودیوں نے اوس اور خزرج کے کیمپ میں شریک ہو کر کے کیا تھا، اور جس پر نکیر ہوئی اور کہا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ بہت بڑا جرم ہے اور ایسا تم کو نہیں کرنا چاہیے، اگر تم شریعت پر عمل کرتے ہو تو پھر پوری شریعت پر عمل کرو۔ اور پھر یہ بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، یہ جو یہودی تھے، یہ چاہے وہ اوس کے کیمپ میں ہو یا خزرج کے کیمپ میں ہو، تو گویا کہ ان کافروں کی مدد کرتے تھے اپنے دینی بھائیوں کے خلاف، اپنے دینی بھائیوں کے خلاف، تو یہ جرم بہت بڑا جرم ہے۔ اسی ناطے کسی بھی مسلمان کو کسی ایسی کافر فوج میں نہیں شامل ہونا چاہیے کہ جو کسی مسلم فوج سے برسر پیکار ہو، اور پھر گویا کہ وہ کافروں کی شہ پر اور کافروں کے کہنے پر اپنے مسلم بھائی سے برسر پیکار ہو، یہ بہت بڑا جرم اور بہت بڑا گناہ ہے۔ فرمایا اور کہا فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ۔ گویا کہ ایک بہت بڑی بیماری یہودیوں میں پیدا ہو گئی تھی کہ اللہ کے دین اور اللہ کی شریعت میں یہ قطر بیعت کرتے تھے، اللہ کے دین اور اللہ کی شریعت میں یہ قطر بیعت کرتے تھے، جو چیز ان کو پسند آتی تھی اسے قبول کرتے تھے، جو چیز نہیں پسند آتی تھی اس کو ریجیکٹ کر دیتے تھے۔ جیسے یہاں فدیہ کا حکم تو انہیں یاد رہا کہ فدیہ دے کر کے قیدیوں کو رہا کرایا جائے اپنے یہودی بھائی کو، لیکن یہ یاد نہیں رہا کہ ہم نے جو اس کافر کیمپ میں مشرک فوجیوں کا ساتھ دے کر کے اپنے دینی بھائی سے جو قتل و قتال کیا، ان کو جو مارا، اور کافروں کی مدد کر کے خود اپنے بھائیوں کو ہم نے ان کے ملک، ان کے گھر سے نکالا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، شریعت کی ہم نے خلاف ورزی کی ہے۔ تو اللہ نے کہا فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ دنیا کی زندگی میں رسوائی مقدر ہے ہر حامل شریعت، چاہے وہ شریعت موسوی کا حامل ہو، چاہے شریعت محمدی کا حامل، اگر اللہ کے دین کے سلسلے میں، اللہ کی کتاب کے سلسلے میں اور اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کے سلسلے میں یہ رویہ رہا جو رویہ یہودیوں نے اختیار کیا کہ کچھ چیزوں کو مانتے تھے، کچھ چیزوں کو چھوڑتے تھے، اور کافروں کے کیمپ میں شریک ہو کر کے اپنے
دینی بھائی سے برسر پیکار ہوں گے کافروں کو خوش کرنے کے لیے، تو یہ چیز درست نہیں ہے۔ اگر ایسا کریں گے تو ایسی قوم کے لیے، بھلے وہ حامل کتاب ہو، چاہے وہ قرآن کی حامل ہو، چاہے تورات اور انجیل کے حامل ہو، تو ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں ذلت اور رسوائی ہے، اور قیامت کے دن بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔